دوستوں، ہر انسان کی شخصیت میں اس کی خود کی انا یا ایگو کا پہلو اس کی فطرت میں شامل رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اپنی آن بان شان کا دکھاوا کرنے کے وہ ہر موقع تلاش کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کی نگاہ میں خود کو اونچا ثابت کرنے کے لیے کبھی فضول خرچی کرتا ہے، یا رہن سہن میں غیر ضروری سجا کرتا ہے، یا مہنگی شادی بیاہ اور دکھاوے کی زندگی کی تمام برائیوں کو وہ اپنا لیتا ہے۔ اسی انا یا ایگو سے اس کے اندر غرور یا گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ انفرادی معاملے کے ساتھ ہی اجتماعی معاملے میں بھی انسان کی فطرت یہی اثر دکھاتی ہے۔ مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے خود کو اونچا ثابت کرنے کے لیے جلوس، جلسے، کتھا کے نام پر بھیڑ کے ذریعے کبھی وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، یا عالیشان پانڈال ساج سجا کے لیے فضول خرچی کرتا ہے، یا سماج میں نام اور عزت حاصل کرنے کے نام پر امیر غریب کے فرق کی سوداگری کرنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہی حسد یا جلن انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے دشمنی کو بڑھاتی ہے۔ ہر دور اور ہر قوم کے لیے حالات کے لحاظ سے شریعت، رسم، طور طریقے الگ الگ رہے ہیں۔ ہمارے رب نے قرآن میں انسانیت کا یہ پیغام دیا کہ مذہب کے نام پر ان باتوں میں انسان کو ہوڑ جوڑ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے زیادہ بھلائی اور نیک کام کرنے میں آگے آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب کے نزدیک انسانیت کی کامیابی کا سیدھا راستہ یہی ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راہ عمل کا طریقہ طے کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی دین پر چلنے والا بنا دیتا، مگر جو حکم اس نے دیے ہیں اس میں وہ تمہاری آزمائش یا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ ذرا قرآن کی اس بات پر غور کیجئے کہ دنیا کی چکا چوند دکھاوے کی بھاگ دوڑ نے انسان کو فضول خرچی کی بیجا ہوڑ میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوچئے کہ اگر ہمارا جھگڑا جھوٹی شان یا خود کی انا یا ایگو کی تسکین کے بجائے اس بات میں ہو کہ قرآن کے حکم کے مطابق فاستبقوا الخیرات یعنی بھلائی اور اچھے اور نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کیسے زیادہ سے زیادہ کی جائے تو انسانیت کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔